ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ سپریم کورٹ نے پیر کے روز 1998 کے اپنے ہی ایک فیصلے کو پلٹتے ہوئے کہا کہ رشوت خوری کو پارلیمانی استحقاق کے ذریعے تحفظ حاصل نہیں ہے۔ بدعنوانی اور رشوت خوری پارلیمانی نظام کے کام کو تباہ کر دیتی ہے۔ 7 رکنی بنچ نے یہ بھی کہا کہ راجیہ سبھا انتخابات میں ووٹ دینے کے لیے رشوت لینے والے ایم ایل اے کے خلاف انسداد بدعنوانی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ کے عادل آباد میں وزیر اعظم مودی نے اپوزیشن انڈیا اتحاد پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا، انڈیا اتحاد کے لیڈر بدعنوانی، خاندانی حکمرانی اور خوشامد میں ملوث ہیں، جبکہ بی جے پی ملک کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ سپریم کورٹ نے عام آدمی پارٹی کو راؤس ایوینیو میں واقع پارٹی دفتر خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے عام انتخابات کے پیش نظر 15 جون تک مہلت دی ہے۔ شکایت کی گئی تھی کہ عام آدمی پارٹی کا دفتر راؤس ایوینیو کورٹ کو الاٹ کی گئی زمین پر بنایا گیا ہے۔ لالو پرساد یادو کے مودی پر نو فیملی کا طنز کسنے کے بعد بی جے پی رہنماؤں نے سوشل میڈیا پر مودی کا پریوار نام سے مہم شروع کر دی ہے۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا، وزیر داخلہ امت شاہ اور نتن گڈکری سمیت دیگر رہنماؤں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر مودی کا پریوار نام کا ٹیگ بھی شامل کیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کے مطابق جموں و کشمیر میں گزشتہ 10 برسوں کے دوران عسکریت پسندی سے متعلق واقعات میں 69% کمی آئی ہے۔ اس کے علاوہ پتھر بازی کے واقعات میں 100% کمی آئی ہے۔ دہلی شراب گھوٹالے میں ای ڈی کی طرف سے بھیجے گئے 8ویں سمن پر وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال آج بھی پیش نہیں ہوئے۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ سپریم کورٹ نے تمل ناڈو کے وزیر ادے ندھی اسٹالن سے سناتن دھرم کے بارے میں ان کے مبینہ ریمارکس پر پوچھ گچھ کی اور کہا کہ بحیثیت وزیر انہیں اس قسم کے بیانات کے نتائج سے واقف ہونا چاہیے تھا۔ اسٹالن پر الزام ہے کہ انہوں نے 2 ستمبر 2023 میں کہا تھا کہ سناتن دھرم سماجی انصاف اور مساوات کے خلاف ہے، اس لیے اسے ختم ہونا چاہیے۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر وقار رسول وانی نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات کے لیے سیٹوں کی تقسیم کے بارے میں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے ساتھ عنقریب حتمی فیصلہ لیا جائے گا۔ کشمیر میں قریب 3 مہینوں کی طویل سرمائی تعطیلات کے بعد آج اسکول دوبارہ تدریسی سرگرمیوں کے لیے کھل گئے ہیں۔ اسکول کھلنے کے ساتھ ہی بازاروں میں رونق بھی لوٹ آئی ہے۔ شہباز شریف نے آج پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر مملکت عارف علوی نے شہباز شریف سے حلف لیا۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں شہباز شریف کو 201 ووٹ حاصل ہوئے تھے۔ رفح میں ایک ماں نے 10 سال بعد پیدا ہوئے اپنے جڑواں بچوں کو کھو دیا۔ رہائشی مکانوں پر کیے گئے اسرائیلی حملوں میں رانیہ نے اپنے جڑواں بچوں اور شوہر سمیت پورا خاندان کو کھو دیا ہے۔ رانیہ کا کہنا ہے کہ وہ اب جنگ سے تھک چکی ہیں اور غزہ میں نہیں رہنا چاہتی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی معاہدہ پھر رکاوٹوں کا شکار ہو گیا ہے۔ اسرائیل بات چیت کے اگلے دور میں شرکت سے انکار کر دیا ہے تو دوسری جانب حماس نے زندہ بچ جانے والی یرغمالیوں کے ناموں کی فہرست دینے سے انکار کر دیا ہے۔ سن رائزرز حیدرآباد نے آئی پی ایل 2024 کے لیے جنوبی افریقہ کے ایڈن مارکرم کی جگہ آسٹریلیا کے پیٹ کمنس کو ٹیم کا نیا کپتان مقرر کیا ہے۔ حیدرآباد نے کمنس کو آئی پی ایل نیلامی میں 20 کروڑ روپے میں خریدا تھا۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔